کہ بھئی فلاں چیز طاغوت ہے، فلاں چیز طاغوت نہیں ہے. مجھے بتائیے گا یہ لفظ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کیا یہ کوئی اصطلاح ہے دین کی، اور قرآن مجید میں جب یہ زیر بحث آیا ہے تو کیا مراد ہے اس سے؟ یہ کوئی اصطلاح نہیں، عربی زبان کا ایک اہم لفظ ہے. جس طرح ہماری زبان میں الفاظ بنتے ہیں تو اس میں بعض مصادر ہوتے ہیں، بعض افعال ہوتے ہیں اور بعض اسماء صفت ہوتے ہیں، تو یہ مبالغے کے ساتھ اس میں صفت ہے طاغوت. ایسے ہی جیسے الشیطان ہے. ٹھیک. ابلیس ایک جن کا نام تھا، اس کو ہم شیطان بھی کہتے ہیں. تو ابلیس یا عزازیل یہ تو نام ہو سکتے ہیں، لیکن شیطان اس میں صفت ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہم مختلف نام کہتے ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسماء صفت ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بولے جاتے ہیں. اسی طریقے سے وہ لوگ جو سرکش ہو جائیں، تمرد اختیار کر لیں، وہ جن میں ایک طرح کا طغیان پیدا ہو جائے، ان کے لیے بھی عربی زبان میں بعض اسماء صفت ہے. یعنی رحمت سے اگر رحمان ہے تو طغیان بھی پیدا ہوتا ہے، سرکشی بھی پیدا ہوتی ہے، تمرد بھی پیدا ہوتا ہے. اس سرکشی کے لیے دو تعبیریں اختیار کی گئی ہیں، ایک شیطان اور دوسرے طاغوت. یہ بالکل ہم مانا ہے. جس طریقے سے اگر کوئی جن سرکش ہوا تو اس کو شیطان کہا جاتا ہے، انسان سرکش ہو جائیں تو ان کو بھی شیطان کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ فرمایا ہے نا کہ اذا خلوا الی شیاطینہم، تو کیا چیز ہے یہ؟ وہاں شیاطین سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہود کی لیڈرشپ میں ہیں. یہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کر الہام حاصل کرتے ہیں، ان کو شیطان کہا گیا ہے. ہم بھی ایسے بولتے ہیں. یعنی بعض اوقات بچے کو اگر بہت شرارت کر رہا ہو اور سرکشی پر آمادہ ہو تو کہتے ہیں تم تو شیطان ہو گئے. جی. تو اسی طرح یہ الفاظ بھی اپنے لغوی مفہوم میں اس میں صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. جس طرح سے ہم لفظ شیطان بولتے ہیں ایسے ہی طاغوت ہے، بالکل ہم مانا ہے، اور اس لحاظ سے ان کے مختلف استعمالات ہوتے رہتے ہیں. یعنی یہ اس ابلیس کے لیے بھی دونوں استعمال ہو جاتے ہیں جو لوگوں کو غلط رہنمائی کرتا رہا، جس نے ایک بڑی روایت قائم کی، جس نے اللہ سے سرکشی اور تمرد اختیار کیا، جس نے بغاوت کر کے گویا مورچہ لگا لیا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اور پھر جو لوگ اس کی پیروی میں انسانوں میں سے، انسانوں کی قیادت میں سے، ان کے علماء میں سے، ان کے فضلاء اور دانشوروں میں سے تمرد اور سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، ان کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ عام الفاظ ہیں، یہ کوئی اصطلاح نہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، وہ یہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ کی بندگی کرو، پرستش کرو، اور طاغوت سے بچو، طاغوت کا انکار کرو. یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. طاغوت طغا سے ہے، طغا سرکشی. جو بھی سرکش ہے، اللہ کی بندگی اور اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے، وہ طاغوت ہے. وہ انسان ہو، وہ جن ہو، وہ کوئی ادارہ ہو، وہ کوئی ریاست ہو، کانسٹیٹیوشن ہو، کچھ بھی ہو. جو بھی اللہ کی ہدایت کا پابند نہیں ہے اور بندگی کے حد سے تجاوز کر کے وہ گویا کہ خود حاکمیت کا مدعی بن جائے، وہی طاغوت ہے. طاغوت اللہ کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہوا ہے. یعنی سب سے پہلے حضرت صاحب جو سوال لکھ رہے ہیں شاید آپ خود ہی طاغوت ہو. ہاں، قرآن میں نہیں ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. تو جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے، نیند کے پیچھے نماز قضا کر دیتا ہے، تو اس کا خدا پھر کون ہوا؟ نیند. تو اللہ کے مقابلے پہ جب کوئی خدا بن جائے، چاہے خدا کہہ کے بنے یا بغیر کہے بنے، وہ کیا ہوا؟ طاغوت. شیطان طاغوت، علماء سو طاغوت، تسی خود طاغوت. جو اندر دا طاغوت ہے نا، پہلے ادھی نفی کرو، ٹھیک ہے؟ اس نفس کے خلاف جہاد سب سے پہلے کریں. تو طاغوت کا طغیانی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. طغا عربی میں اپنی حد سے باہر نکلنا. جو چیز بھی قرآن و سنت کی حد سے باہر آپ کو لے جائے وہ طاغوت ہے.